بسم اللہ الرحمن الرحیم. معصوم ناظرین، پروگرام نیوز میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان نجم ولی خان. ناظرین، اس وقت انتخابی مہم کی صورتحال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری نے بھی لاہور میں ڈیرے ڈالے اور بلاول بھٹو نے باقاعدہ لاہور سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے. بلکہ میں اس کے ساتھ ساتھ دیکھ رہا تھا کہ ملک بھر میں ان کے جلسوں کے شیڈول کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے. دوسری طرف مسلم لیگ نون کے بہت سارے ایسے امیدوار ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنی انتخابی مہم شروع کر دی ہے. جیسے آپ لاہور کے دل، اچھرا اور اس سے ملحقہ علاقوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ میاں محمد نعمان جو کہ چیئرمین لیسکو رہے، انہوں نے بھی اپنی انتخابی مہم دھوم دھڑکے سے شروع کر دی ہے. باقاعدہ جلسے انہوں نے شروع کر دیے ہیں. اگرچہ پی ایم ایل این جو ہے اس نے بلوچستان کے امیدوار تو بتا دیے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے لاہور کے امیدوار نہیں بتائے کہ یہاں سے کون کون کینڈیڈیٹ ہوگا. لیکن کچھ لوگ کنفرم ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنی انتخابی مہم شروع کر دی ہے. مسلم لیگ نون کے مقابلے میں یا پیپلز پارٹی کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے، ابھی تک ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ وہ کس جگہ سے کیسی انتخابی مہم کر پائے گی. پوزیشن یہ ہے کہ ان کے جو پرانے تگڑے امیدوار ہیں، جن کو ہم پوٹینشیل کینڈیڈیٹ کہتے ہیں، وہ ان کے پاس ہیں نہیں یا ان کے کاغذات مسترد ہو چکے ہوئے ہیں. دوسری طرف ان کی تنظیم تتر بتر ہو چکی بھی ہے، اور یہ تنظیم بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. جب ہم انتخابی مہم کی بات کرتے ہیں تو اوپر سے لے کر نیچے تک کی تنظیمی عہدیدار اور کارکن بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ تو آپ کو یہ نظر آ سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی گلی محلوں میں انتخابی مہم شروع کرنا یا انتخابی دفتر کھولنا، وہ مجھے تنظیم اس وقت نظر نہیں آ رہی. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس، ہمارے پاس یہ خبر ہے کہ جو انہوں نے خرچے کرنے خرچے وہ کیسے پورے ہوں گے، وہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. کیونکہ ان کے پاس فنانسر، لوکل اور انٹرنیشنل جو سطح پہ فنانسر تھے، خاص طور پہ لوکل فنانسر کی بات کر رہا ہوں، جو حلقوں میں رول پلے کرتے ہیں، کردار ادا کرتے ہیں امیدواروں کے ساتھ، وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے. اور اتوار کے روز سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک چندہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں آپ اخراجات جو ہے کچھ مرکزی سطح پہ بھی جو انتخابی مہم چلنی ہے، وہ مہم بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس کے اخراجات کیسے ہوں گے، یہ ایک علیحدہ سوال ہے. اب لیڈر بھی موجود نہیں ہے، تو ایسی پوزیشن میں جو لیڈر بھی موجود نہیں ہے، انتخابی مہم بھی موجود نہیں ہے، تنظیم بھی موجود نہیں ہے، تو ایسے میں بانی پی ٹی آئی کس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے، اور کیا وہ اپنا ذہنی توازن برقرار رکھے ہوئے ہے یا نہیں رکھے ہوئے، کھو چکے ہوئے ہیں، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے فرد جرم عائد کی گئی توہین الیکشن کمیشن کے جو کیس تھا اس کے اندر. لیکن اس موقع پہ جو اندرونی کہانی سامنے آئی ہے وہ حیران کر دینے والی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبران بھی اس وقت حیران رہ گئے جب بانی پی ٹی آئی نے اور سابق وزیر اعظم نے جیل میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبران کو، جو کہ اس کیس کی سماعت کر رہے تھے، انہیں کہا کہ میں اقتدار میں آ کر تمہیں دیکھ لوں گا، میں تم پر آرٹیکل 6 لگا دوں گا، یعنی کہ تم کو بغاوت کا مجرم قرار دے دوں گا اور جس کی سزا پھانسی ہوگی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تم سب کی شکلیں پہچانتا ہوں، میں تم سب کے نام بھی جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہو، اور جب میں آؤں گا تو پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا. یہ سارے کچھ انہوں نے جب کہا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبران جو ہیں وہ حیران رہ گئے، اور اس کے اوپر کے اس رویے کے اوپر کے ایک پابند سلاسل جو ملزم ہے اس پہ فرد جرم عائد کی جا رہی ہے، اور اس کا رویہ یہ ہے. یہ رویہ ہمیں سوشل میڈیا میں بھی نظر آتا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کے ٹرولز اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اور کیا یہ اکڑ جو ہے، اور یہ جو ایک باغیانہ رویہ ہے، اور جو ہماری سماجی سیاسی اقدار کے منافی ہے، وہ ابھی تک برقرار ہے. یہ صورتحال ہے کیا، یہ سوچ کیا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے جو صورتحال بننے جا رہی ہے اس میں کیا بننے جا رہا ہے. خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں نیب کیسز کے حوالے سے، تو توشہ خانہ میں بھی چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے ساتھ نیب کی جتنے باقی کیسز ہیں اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے، اور اس میں جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ نیب نے جو 5 سال کی نااہلی تھی ایک مقدمے کی نتیجے میں
فیصلے کی صورت میں اس کو بحال کروا لیا کہ وہ 10 سال کی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر انتخابات ہوتے ہیں اور چیئرمین پی ٹی آئی اس میں انتخابات میں حصہ بھی لینا چاہتے ہیں تو ان کے ان مقدمات میں سزا کے بعد 10 سال تک وہ الیکشن میں حصہ بھی نہیں لے سکیں گے. یہ ساری صورتحال ہے. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے، مشکلات کا شکار ہے، دوسری طرف نواز لیگ کی ٹکٹوں کے لیے وفاداروں اور مالداروں میں سخت مقابلہ جاری ہے. یہ ساری صورتحال آج کے پروگرام میں، اور میں مشکور ہوں ہمارے ساتھ جو یہاں پر تجزیہ کار موجود ہیں ان کی طرف چلتے ہیں. ناصر شرائع صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، سینئر کالمسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، سیاست کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ ناصر صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی بہت ہی مشکور ہوں سینئر کالم نگار، تجزیہ نگار، سیاست پر گہری نظر رکھنے والے نعیم مسعود صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب آپ کا بھی ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رویوں کی بات کرتے ہیں تو برسہ برس سے بلکہ اشروں سے پاکستان تحریک انصاف کی کوریج کرتے ہوئے سینئر صحافی، سینئر موسٹ جرنلسٹ ہمارے ساتھ یہاں پر کاشف سلمان بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. کاشف بہت بہت شکریہ. کاشف یہ کیا خان صاحب جو ہیں اس وقت دھمکیاں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اقتدار میں آ کر تم پر الیکشن کمیشن کے ارکان پر آرٹیکل 6 لگا دوں گا، میں تمہاری شکلیں پہچانتا ہوں، مجھے تمہارے نام بھی معلوم ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم کس کے کہنے پہ سب کچھ کر رہے ہو، کوئی تمہیں بچا نہیں سکے گا. خان صاحب ٹھیک ہیں؟ ویسے خان صاحب ٹھیک ہیں جی. جب میں نے یہ شروع کی تھی تب بھی میرا یہ موقف تھا کہ خان صاحب اکیلے بھی رہ جائیں تو جو خان صاحب کی جس طرح کے ہیں ویسے ہی رہیں گے. فطرت چینج نہیں ہوتی. مختلف مواقع کے اوپر کچھ مجبوریاں آپ کو ایک جگہ اکٹھا کر سکتی ہیں یا ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر سکتی ہیں. جس طرح پی ڈی ایم کے اندر بھی ہم نے جماعتیں دیکھی، لیکن آج آپ بلاول کی بھی تقریریں سن لیں تو انہوں نے کہا کہ لنڈن جانے کی کیا ضرورت ہے، کراچی میں بڑا اچھا ہاسپٹل ہے. تو جو خان صاحب ہیں اب وہ تخت اور تختے کی لڑائی جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. وہ اکیلے بھی ہوئے، انہوں نے بہت سارے لوگوں کے حوالے سے، تو جو میرے قریبی دوست ہیں پی ٹی آئی میں ان کا کہنا ہے کہ ان پہ تو نشان لگا دیے کہ یہ واپس بھی آنا چاہیں اور ٹکٹ کے لیے بھی کہیں تو ان کو ٹکٹ نہیں دینی. ان میں بڑے ناموں میں تو اسد عمر کا نام بھی کسی نے بتایا کہ جی شامل ہے، اور جتنے لوگ ویسے علی زیدی خان صاحب اتنے غصے میں ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اسد عمر بھی واپس آنا چاہے تو کراس ہے جی. اور جتنے لوگ چھوڑ کے یعنی استحکام پاکستان، وہ تمام لوگ جنہوں نے پریس کانفرنسوں کے اندر بات کی، خاص طور پہ جس طرح فاروق حبیب کا بھی انہوں نے وہاں ذکر کیا ہے کہ نہیں دینی، انہوں نے کہا بہت سے لوگوں نے مجبوری کے اندر کی ہیں پریس کانفرنسیں، لیکن جو میرے اوپر چارج شیٹ جس طرح لوگوں نے بنائی، فیاض الحسن چوہان، فاروق حبیب یا دیگر اس طرح، تو ان کے لیے تو بالکل بند ہو گئے ہیں. وہ محمود مولوی ہیں یا علی زیدی ہیں، ان سب کے اوپر. جہاں تک بات ہو رہی تھی کہ یہ اگر ان کو بلے کا نشان نہ ملے اور یہ اپنی کمپین کیسے کریں گے، تو جہاں تک میری معلومات ہیں اس کے اندر یہ رکھا گیا ہے کہ کوشش کی جائے گی کہ اگر بلے کے حوالے سے نہ بھی ہو تو ان کو کوئی ایک نشان مل جائے، اور اگر ایک نشان نہیں ملتا تو پھر یہ کیا جائے گا کہ مختلف حلقوں کے اندر جو امیدوار ہوں گے جن کی ٹکٹوں کا اناؤنس کیا جائے گا، اس میں جو سوشل میڈیا کے ذریعے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس طرح آپ چل رہے ہیں، تو خان صاحب اس امیدوار کے حوالے سے بیان دیں گے کہ یہ ہمارا امیدوار ہے اور اس کا یہ انتخابی نشان ہے اور اس کو جو ہے وہ ووٹ دیا جائے. تو آئندہ کے لیے وہ اپنے حکمت عملی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر لے کے سوشل میڈیا پہ کمپین جو ہے اور اس کے ذریعے اتھینٹیکیشن کی جائے گی کہ یہ اس میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف ہے، ٹھیک ہے ان کے پاس پوٹینشیل کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ نکل گئے ہیں، اور خان صاحب کہتے ہیں ہم نے اس کو واپس بھی نہیں تمام کو لینا. آرگنائزیشن جو ہے وہ اس وقت شکست و ریخت کا شکار ہے، بندے موجود نہیں ہیں، یہ بھی اپنی جگہ پہ ہے. انتخابی مہم باقاعدہ طور پہ وہ بھی شروع ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا فائنینسز کا. پیسہ نہیں ہے پارٹی کے پاس، حالانکہ اس پارٹی کے پاس اتنا پیسہ ہوتا تھا کہ جس کا کوئی حد حساب ہی نہیں تھا، کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہاں سے پیسہ آ رہا ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں اتوار سے ہم نے چندہ مہم شروع کر دی ہے. چندہ مہم واقعی شروع ہو رہی ہے، نمبر 1. نمبر 2، کیا باہر سے پیسہ اب بھی آئے گا؟ اور تیسرا، کیا لوکل فائنینسر اب بھی فائنینس کریں گے؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اچھا جی، اس کے اندر یہ ہے جو چندہ مہم کی آپ نے بات کی، وہ تو خبر بھی آئی ہے کہ اتوار سے یہ جو اپنی چندہ مہم ہے وہ شروع کریں گے. لیکن جہاں تک فنڈز کی بات ہے پارٹی کی، تو جب تک خان صاحب باہر ہوتے تھے تو وہ تو کسی کو بھی کہتے تھے، تو جو لوگ ان کے ساتھ اٹیچ تھے اور بڑے نام تھے جس طرح جہانگیر ترین تھے، عبدالعلیم خان تھے، شوکت ترین تھے، اعظم سواد تھے، اس طرح بہت سارے نام ہیں. تو فنڈنگ کا تو مسئلہ نہیں رہتا تھا تحریک انصاف کو.
لیکن اب یہ اوورسیز اگر پیسے بھیجتے ہیں تو اس کے حوالے سے حکومت کیا ایکشن لیتی ہے, کیا ہے ان کی فنڈنگ کے حوالے سے, فارن فنڈنگ تو پہلے بھی اس کے اوپر کیس ہیں, تو وہاں سے آتی ہے یا نہیں. لیکن یہاں پہ ان کو پرابلم ضرور ہوگی ہے, کیونکہ دیکھیں جس طرح آپ نے خود بتایا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو میجر کی پلیئرز تھے وہ تو پارٹی کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. آف کورس وکلا کو انہوں نے لیا, لیکن وہ کوئی پیسے والی تو اس طرح اسامیہ نہیں کہ وہ ان کی اس طرح کمپین چلا سکیں. ٹیکس نہیں دیتے تو وکلا نے پیسے کہاں سے؟ تو اس لیے اب کوشش یہی ہے کہ جو کمپین ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی چلا لی جائے, اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا جائے. جہاں تک فائنینشیل کرنچ ہے اس کا مطلب 100% ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ نجم صاحب جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو ایک بڑے شہر کے اندر ہیں, لوگوں میں چلیں کوئی اویئرنیس بھی ہے, لیکن جب یہ لوگ دیہاتوں کے اندر قصبات کے اندر جائیں گے جہاں کوئی ایسا کوئی بہت زیادہ سوشل میڈیا نہ پہنچے یا وہ کینڈیڈیٹ اتنا مضبوط نہ ہو. پاکستان کی سیاست کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تک لوگ جماعتوں میں جاتے ہیں کینڈیڈیٹ کا اپنا مضبوط ہونا بھی بڑا ضروری ہے. اور یہاں تو ایک تھانے دار اگر کسی ایک میرے جیسے کمزور بندے کو بلا کے کہہ دے کہ آپ نے باہر نہیں نکلنا اور دو میرا مخالف امیدوار میرے گھر کے بعد 2 فائر کر جائے تو میں نے کہاں لڑنا ہے جا کے. نہیں آپ بہادر آدمی, آپ لڑ لیں گے. میں نے تو ایک مثال دی ہے کہ جس طرح کے کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے اور یہ لوگ جائیں گے تو یہ ایک مشکل کام ہوگا. مشکل کام, تنظیم کا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا, امیدواروں کا بھی ہوگا, اور اس وقت ایک فائنینشیل کرنچ بھی بہت بڑا آ گیا ہوا ہے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا اور کیا سارا کچھ سوشل میڈیا پہ مینیج کرنا پڑے گا, اس کے ذریعے ہی آگے بڑھیں گے, کیونکہ ایک انتخابی نشان کا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا. لیکن مسئلہ پھر وہی آ گیا کہ خان صاحب ابھی تک دھمکی دے رہے ہیں, دھمکیاں باقاعدہ طور پہ دھمکیاں دے رہے ہیں. نہیں مسعود صاحب کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں پہلے جو بات کی ہے کاشف سلمان نے, ایک تو کاشف میں آپ کو کہوں گا یہ آپ کو بہادر آدمی کہہ رہے ہیں, تو عمران خان کو بھی بہت لوگوں نے بہادر آدمی کہہ کے مروایا اندر, اس پہ آپ خیال رکھیں گے. دیکھیں کاشف نے ایک بات کی ہے کہ عمران خان تخت یا تختے کی لڑائی لڑ رہے ہیں. دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہے, لیڈر قوم کی لڑائی لڑتا ہے, تخت یا تختے کی لڑائی نہیں لڑتا. عمران خان کے گھر میں وہ کہتے ہیں جدے گھر دانے وہ کملے بھی سے آنے. عمران خان کے جب مالوزر آیا تھا, حکومت آئی تھی, تو وہ بھول گئے تھے کہ زوال بھی آتے ہیں اور جب گھرانہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو سنبھالا بھی جاتا ہے. اب ایک چیز وہ بلے بلے کا جو رونا ہے, الیکشن کروانے چاہیے تھے نا, ٹائملی کروانے چاہیے تھے. یہ جو قانونی معاملات ہوتے ہیں ان کو ان کی پارٹی کا, ان کی جو فرنٹ لائن لیڈرشپ ہے اس کا بھی قصور تھا. بھئی یہ کیوں میک اپ نہیں کیا گیا, یہ کرنا چاہیے تھا. دوسرا وہی میرے دماغ میں اٹکی تخت یا تختے کی بات. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا نجم کہ ایک دفعہ زرداری صاحب کے منہ سے نکلا تھا کہ میں اینٹ سے اینٹ کھڑکا دوں گا, اور ان کے جو بڑے پیارے دوست تھے نا اس وقت, اب بھی دوست ہیں, میاں نواز شریف اور آصف زرداری, فار دا ڈیموکریسی, تو انہوں نے شام کے ڈنر جو ہے وہ ملاقات کینسل کر دی تھی, انہوں نے کینسل کر دیا تھا. تو کیا کیا زرداری صاحب نے, کیا وہ اور تیش میں آئے یا وہ باہر چلے گئے؟ کیا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں نواز شریف کو شست پہ رکھ لوں گا یا اسٹیبلشمنٹ کو میں یوں کروں گا؟ انہوں نے کچھ نہیں کیا, باہر چلے گئے. جس لیڈر نے سے کیا کرتے رہے ہیں میاں نواز شریف, آج اگر آئے ہیں, دیکھیں دانش مندی کسے آپ کہتے ہیں؟ دانش مندی آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ تیش میں بھی اگر لیڈر ہیں تو حکمت عملی کا آپ کہتے ہیں جی فلاں دانشور کی یہ بات سنیں. تو جب آپ کسی کو دانشور کہتے ہیں, ایک تو آپ کہتے ہیں یہ یار سم واٹ نیوٹرل ہوگا, کچھ قانونی کوئی اصولی بات کرے گا. سو لیڈر کے لیے یہ ضروری ہے وہ قانونی اور اصولی بات کرے. آپ نے ہر ایک کو شست پہ رکھنا ہے بھائی, آپ اس شست کو نشست کہتے ہیں, وہ نیب ہو, وہ الیکشن کمیشن ہو. ابھی آپ ایک بات انٹرو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ کریں گے, ابھی تو ان کے اندر لڑائی شروع ہو گئی ہے. ابھی تو آپ نے دیکھا جو مروت صاحب ہے انہوں نے اپنے چیئرمین سے ہٹ کے کانفرنس کی ہے, پریس کانفرنس, اس نے روکا بھی ہے. تو مروت صاحب نے کہا ہے کہ نہیں میں تو پارٹی لیڈر سے مل کے آیا ہوں, تو اپنی شست جو ہے وہ خدا نخواستہ خاکم بدہن ایک بڑے ادارے کی طرف یعنی سپریم کورٹ کی طرف بھی کر لیں. تو جب آپ الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہے, مجھے اس سے ایک ہی بات پتہ نہیں ناصر شیرازی یا کاشف سلمان مجھ سے اتفاق کرے نہ کرے, آپ تو مہا گرو ہیں, آپ تو کرتے ہی ہیں مجھ سے. مجھے لگتا ہے عمران خان یہ سمجھ چاہ رہے ہیں, ان کی اندر کی خواہش یہ ہے کہ اس ملک میں مارشل لا ہی لگ جائے. تو لیڈر نے مارشل لا لگوانے نہیں ہوتے, مارشل لاؤں سے بچانا ہوتا ہے.
لیڈر نے اگر ڈیموکریٹک ملک ہے تو ڈیموکریسی کے لیے لڑنا ہوتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ ایک میں آخری بات کروں گا، آپ کے کس کو نہیں پتا، آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں جی، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شہرک پہ انگوٹھا رکھتی ہے۔ کیا عمران خان کو نہیں پتا کہ ان کے لوگ بھی کچھ ایسے، کچھ بے وفا بھی ہوتے ہیں اور کچھ ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ بھی ہوتے ہیں، کچھ مجبور بھی ہوتے ہیں، کچھ مجبوریاں بہرحال ہوتی ہیں۔ تو عمران خان قبل از وقت اگر یہ کہہ رہے ہیں تو جس آپ دماغی توازن کا آپ نے تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ بول چال میں انورٹڈ کاماز نہیں ہوتے، کالم آپ لکھتے تو انورٹڈ کاما میں آپ کہتے کہ کیا عمران خان ٹھیک ہیں؟ تو مجھے یہ ساری باتیں، اپنوں سے لڑائی، بیگانوں سے لڑائی، جمہوریت کے لیے، پاکستان کے لیے، معیشت کے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ دیکھیں انہوں نے غصے میں آ کے جسٹ پاپولیرٹی کے لیے 2019 میں ایک جملہ 2019 میں انہوں نے پاپولیرٹی میں آ کے منہ چرا لیا ان کی طرف سے، آئی ایم ایف کی طرف سے۔ قوم بھگت رہی ہے، پی ڈی ایم نہیں بھگت رہی، قوم بھگت رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں انہوں نے پاپولیرٹی کے لیے ایک موقع پہ تیل مہنگا کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا، 11 گنا پڑی۔ دس از دا سٹوری۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بڑا اہم جو پہلو ہے، اگر وہ ماشاء اللہ لگوانا بھی چاہ رہے ہیں آپ کی تجزیے کے مطابق، تو نعیم مسعود صاحب ماشاء اللہ ابھی تک خان صاحب کو آئین، قانون، جمہوریت اور اخلاقیات بچا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ لگ گیا تو ماشاء اللہ کے بعد کوئی آئین نہیں ہوگا، کوئی قانون نہیں ہوگا، کوئی جمہوریت نہیں ہوگی، پھر یہ ساری کی ساری عدالتیں جو گڈ ٹو سی یو کہہ دیتی ہیں، جو ان کو معصوم قرار دے دیتی ہیں، پھر یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ان کو خیر ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ ناصر شرائع صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ناصر صاحب، اس وقت ساری صورتحال جو بنی ہوئی، آگے کا منظرنامہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نجم صاحب، میں اپنے برسوں پرانے موقف پر آج بھی قائم ہوں جی، کہ عمران خان صاحب نہ لیڈر تھے، نہ لیڈر ہیں، نہ ہم ان کو مستقبل میں کوئی لیڈ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، 2018 کے الیکشن میں وہ جو آئے، وہ جنرل باجوہ، جن کو پیار سے میں بیجو بابرا کہتا ہوں، اور حمید صاحب کا وہ ایک ارینجمنٹ تھا، اور اس کے پیچھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھی، جن کی فرمائش پہ یہ سارا نظام جو یہاں پہ چل رہا تھا اس کو تلپٹ کر کے ایک نیا تجربہ کیا گیا۔ اس میں سمجھتا ہوں کسی حد تک جناب نواز شریف صاحب کا بھی قصور ہے۔ جب شہباز شریف کو آفر کی گئی اور نواز شریف صاحب سے پوچھا گیا تو اس پہ رضامند نہ ہوئے۔ اگر اس وقت رضامند ہو جاتے کہ بھئی آپ تو مقدمات کی زد میں ہیں، آپ تو فور دا ٹائمنگ نااہل ہیں، آپ کی اپیلیں پینڈنگ ہیں، تو شہباز شریف کو ہم چانس دے دیتے ہیں، تو وہ مانے نہیں تھے۔ اگر وہ مان جاتے تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ 12 اکتوبر 99 کی رات جنرل عزیز جب ان کے پاس گئے تھے اور ایک کاغذ لے کر گئے تھے کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں، اور اگر اس وقت بھی مان جاتے تو ملک ایک اور مارشاء اللہ کا شکار بھی نہ ہوتا۔ جی بالکل درست کہا آپ نے، تاریخ یہی ہے۔ تاریخ یہی ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اب صورتحال جس کو فیس کر رہی ہے پی ٹی آئی اور اس کے قائدین، وہ میں سمجھتا ہوں ایک شخص کی جو نان سینسیبل پلاننگ ہے، اور وہ بلا شبہ اس کے سابق چیئرمین ہیں، ان کی وجہ سے ہے۔ ورنہ اگر وہاں کوئی ڈھنگ کا آدمی ہوتا جس کے پاس دماغ ہوتا اور جو صرف جذبات پہ ہر کھیل کو کھیلنے کے لیے تیار نہ ہوتا، اور وہ جوش کے ساتھ ساتھ ہوش بھی اس کے پاس ہوتے، تو میں سمجھتا ہوں ان کی جماعت کو آج یہ دن نہ دیکھنے ناصر صاحب، آپ پڑتے۔ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ تھے اور فیض حمید تھے، اور آج ہی فیض حمید جو ہیں ان کے جوابات آئے ہیں دھرنا کمیشن میں، اور انہوں نے کہا کہ 2017 میں اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، وزیر داخلہ احسن اقبال، انٹیلیجنس کے سربراہ نوید مختار اور دیگر لوگ بھی شریک تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جا کے یہ فیض آباد دھرنا والوں سے مذاکرات کرو، میں تو کسی حکومت کے خلاف سازش میں، اس کو گرانے میں، اس طرح کی چیزوں میں، دھرنے میں تو شامل نہیں تھا، مجھے تو کیبنٹ نے کہا تھا۔ دیکھیے جنرل فیض حمید آج جو کچھ بھی کہیں، میں سمجھتا ہوں یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ان کی بات پر اب اعتبار کیا جائے۔ ان کے حوالے سے جو کچھ منظر عام پہ آ چکا ہے، ان کی کریڈیبلٹی اب وہ نہیں رہی جو اس وقت تھی جب وہ ان سروس تھے۔ فرض کیجئے کیبنٹ نے کہا تھا، کیبنٹ یوں نہیں کہہ دیتی، یا کیبنٹ کا کوئی نمائندہ اس طرح آیا کہ کبھی اس رینک کے آفیسر سے بات نہیں کرتا، وہ پہلے ان پٹ لیتا ہے کہ جناب یہ مسئلہ درپیش ہے، آپ کا کیا خیال ہے، اس کا کیا ممکنہ حل ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے اگر ممکنہ حل یہی پیش کیا تھا تو پھر دوسری طرف سے کہا گیا ہوگا کہ ٹھیک ہے جناب آپ پھر اس پہ عمل درآمد کرا دیں۔ تو وہ اپنے آپ کو بچا کر اگر کیبنٹ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ڈھنگ کی بات وہ نہیں کر رہے، اور یہ قابل اعتبار بات بھی نہیں۔ فیض حمید صاحب اس پورے ڈیزائن میں، عمران پروجیکٹ میں کے ڈیزائنرز میں شامل تھے، اگر یہ شروع تو وہ پاشا صاحب کے دور سے ہو گیا ہوا تھا۔ میں سمجھتا ہوں جی، ہی واز ون آف دا چیف آرکیٹیکٹ
آف دس بلڈنگ. جی ہاں آپ نے درست کہا کہ یہ انہیریٹنس میں لیکن اگر میرا سارا منصوبہ اگر شاہد خاقان عباسی اس کی توثیق کر دیتے ہیں، احسن اقبال اس کی توثیق کر دیتے ہیں تو وہ تو معصوم قرار پائیں گے. دیکھیے خاقان عباسی صاحب کا بھی معاملہ بڑا مختلف ہے. مجھے لگ رہا ہے وہ پرانی تنخواہ پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. بڑے زور شور سے انہوں نے کہا تھا کہ میں جناب اس نظام میں فٹ نہیں ہو رہا اور میں باہر بیٹھ رہا ہوں. اب بعد میں جو ان کے بیانات آئے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب میرے لیڈر ہیں، وہ جو جہاں کہیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا، ہر جگہ آنے کو تیار ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا سٹینڈ ہے نہیں جس پہ ہمیں پالیٹیشن ٹھیک ہے. یہ پی ٹی آئی کی باتیں تو ہو گئیں. یہ نون لیگ جو ہے یہ امیدواروں کا فیصلہ نہیں کر پا رہی. آپس میں لڑائیاں وفاداروں اور مالداروں کی لڑائیاں چل رہی ہیں. ٹکٹوں کے فیصلے نہیں ہو رہے. یہ تو بڑی گڑبڑ ہے. یہ ٹکٹیں نہیں دے پا رہے. کیا چکر ہے یہ؟ دیکھیے جی نون لیگ کا ایک پرابلم ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ پاپولر جماعت ہے اور اس کے پاس جو امیدوار ہوتے ہیں وہ نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں. لہٰذا نون لیگ ہر مرتبہ ایک امتحان سے دوچار ہوتی ہے. پنجاب کی حد تک تو یہ جی پنجاب کی حد تک ایسا ہی ہے. جی نواز شریف ایک پاپولر لیڈر ہے. مسلم لیگ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. جس طرح سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی بہت بڑی حقیقت ہے. جماعت اسلامی ہے اور کئی جماعتیں ہیں. اب تو تحریک لبیک جو ہے اس کا ایک بڑا ریزنیبل ووٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو مسلم لیگ کو اپنے امیدواروں کا فیصلہ کرنے میں نسبتاً دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے پاس امیدوار ہوتے بہت ہیں. اچھا مسلم لیگ لیکن وہ گڑبڑ ہو جائے گی نا. جس کو ٹکٹ نہیں ملے گا وہ کہے گا ایسی کی تیسی اس امیدوار. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ وہی میرٹ جس کی اکثر نواز شریف صاحب ہمیں بات کرتے نظر آتے ہیں اور مسلم لیگ کے دیگر قائدین بھی، کہ دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیے کوئی جماعت کوئی ایسا آدمی الیکشن کے میدان میں نہیں اتارتی، نہ اتارنا چاہتی ہے جو شکست کھا جائے. الیکشن جیتنے کے لیے لڑا جاتا ہے اور جو لوگ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے امیدوار آتے ہیں وہ بھی الیکشن جیتنے کے لیے آتے ہیں، ہارنے کے لیے کوئی نہیں آتا. تو دیکھیے اس میں کون جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے اس میں وفادار جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مالدار جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں جی مالدار ہونا بھی بہت ضروری ہے اور وفاداری تو شرط اول ہے. دیکھیے آپ غریب آدمی کو ٹکٹ دے دیں، اس بیچارے کے پاس تو لوازمات جس کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ الیکشن ڈے اور کیمپین کے لیے جو لوازمات درکار ہیں اگر وہ نہیں ہوں گے تحریک انصاف کے پاس تو وہ جن کو کہتے ہیں جی ہم کھمبے کھڑے کریں گے اور کھمبے جیت جائیں گے. یہ 1970 نہیں ہے. آج حالات مختلف ہیں. چیزوں کی قیمتیں کہیں سے کہیں ہیں. پیسے بھی ضروری، پیسے بھی ضروری. الیکشن بجٹ کبھی 2 کروڑ ہوتا تھا جی اب 10 کروڑ ہو چکا ہے. تو مالدار ہونا بھی ضروری ہے، وفاداری تو شرط صاحب. یہ بلاول صاحب لاہور پہنچ کے بڑک لگا دی میرے مقابلے میں کوئی آ کے تو دکھائے اور سب نااہل ہو جائیں گے میں یہاں پر آ گیا ہوں. باقی اتنے پاپولر ہو گئے ہیں لاہور میں وہ کہ وہ بڑک لگا سکیں. دیکھیے جی کسی بھی سیاسی جماعت میں نعیم صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا. اصل میں نعیم صاحب کی پیپلز پارٹی سے محبت کافی ٹھیک ٹھاک قسم کی ہے. دیکھیں محبت یہ کہتی ہے کہ بس جو آپ کے دل میں ہو سیاست کی طرح وہ بول جاؤ. اچھا اظہار محبت انہوں نے کیا ہے اپنے کارکنان سے کہ پیپلز پارٹی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کیا پوزیشن ہے بلاول کی؟ شہباز شریف صاحب جب گئے ہیں کراچی تو انہوں نے بھی کراچی فتح کرنے کی بات کی ہے. اب سیاسی درجہ حرارت تو اسی طرح نجم بڑھے گا نا. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں یا مجھ سے کہلوانا چاہ رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ بہت کمزور ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایز این اینالسٹ. جو میری آبزرویشن ہے ان کے پاس تو سارے حلقوں میں بندے ہی کوئی نہیں ہے جن کو ٹکٹ دیں. دیکھیں بلاول کی حد تک وہ تو ایک ٹھیک ہے لیڈر ہے اور اس کی حد تک وہ پارٹی کا چیئرمین ہے، وہ تو یہ باتیں کر سکتا ہے. بات اس وقت ہوتی ہے جب نجم سیاست جو پریکٹیکل سیاست ہے، جب آپ کا کوئی جہانگیر بدر بھی زندہ ہو، کوئی آپ کا اعتزاز احسن بھی فنکشنل ہو، کوئی آپ کا جو اس طرح کا لیڈر ہے نا، کوئی رامے کوئی کھار، اس طرح وہ بولے، وہ اعتماد کے ساتھ بات کرے. صرف بلاول کریں گے دس از ناٹ پالیٹکس. بلاول جس نانا کی بات کرتے ہیں نا، ان کے نانا لوگوں کے دلوں میں رہتے تھے. انہوں نے کسی ملتان میں یا کسی لاہور میں بلاول ہاؤس نہیں بنایا تھا. اگر آپ بلاول ہاؤس ہر شہر میں بنا کے اس میں رہیں گے تو مجھے ایک بندہ بتائیے جو قابل ذکر ہو. اب آپ یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ فخر امام اور بیگم فخر امام وہ دوبارہ پیپلز پارٹی، انہوں نے ہر پارٹی میں جانا ہے. آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو وہ جو بلاول کی حد تک ہے وہ ایک پولیٹیکل کی بات کی جا رہی ہے. جہاں سے اسلم گل نے کوئی 33,000 ووٹ لے لیے تھے تو وہ میرا خیال ہے اس کی وجہ سے میری بات مائنڈ کرتے ہیں. میں تو نجم ان لوگوں میں ہوں، ناشتے میں گالیاں پی ٹی آئی کی ہوتی ہیں، دوپہر کو پی ایم ایل این خلاف ہوتی ہے، شام کو پیپلز پارٹی. آپ نے تو محبت کر دی. یہ بھی تو پوچھے کیا وہ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اگر وہ مجھ سے محبت کرتے ہوتے تو میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ پیچھے آپ کے پاس 6-7 سیٹیں تھیں
بڑی مشکل ہے. آپ راجہ کی سیٹیں، مظفر گڑھ کی سیٹیں یا رحیم یار خان کی سیٹیں واپس لیں. ملتان میں مجھے یوسف رضا گیلانی جیتتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آپ کے لیے یہ ایک اہم بات ہوگی. وہاں مجھے یہ میری ذاتی آبزرویشن ہے. حلقوں میں جا کے مجھے راجہ جو ہیں، جو آپ کے سپیکر ہیں اس وقت، پرویز اشرف، ان کا کمپٹیشن نظر آ رہا ہے. رحیم یار خان میں آپ کو پتہ ہے ہنا ربانی کھار کی 2 سیٹیں ہیں، اور اسی طرح جو نوابزادہ نصر اللہ خان کا ایک بیٹا ہے وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ اب مقابلے ہیں. رحیم یار خان میں آپ کو پتہ ہے سابق گورنر ہیں وہاں پر مخدوم احمد محمود، اور ان کی 2-3 سیٹیں ہیں. یہ جو 5-7 بندے میں نے آپ کو گنوائے ہیں، اگر یہ آزاد بھی الیکشن لڑیں تو یہ ان کی ضمانتیں ضبط نہیں ہوں گی، یہ مقابلہ کریں گے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کدھر ہے. پیپلز پارٹی، قاہرہ صاحب کی سیٹ محفوظ نہیں ہے. سوری ٹو سے، قاہرہ صاحب سب سے بڑے لیڈر ہیں. آپ دیکھیں کہ مجھے چودھری منظور کی سیٹ، اب کیا میرے سے آپ کیا کچھ کھلوا رہے ہیں، ان کی سیٹ میں مقابلہ ہی نظر نہیں آ رہا. اور ابھی آپ نے بات شروع کی کہ آپ کی ان سے محبت ہے. پتہ نہیں یہ محبت، یہ باتیں نہیں، آپ بڑی الارمنگ باتیں کر رہے ہیں کہ پنجاب میں جتنی بھی سیٹیں ہیں وہ اس وقت بلاول جو ہے ان کے دعوے اپنی جگہ پر. لیکن ناظرین ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک پر جاتے ہوئے صرف یہ چیز کہ پیپلز پارٹی کے لیے کوئی اتنا اچھا منظرنامہ نہیں ہے پنجاب کے اندر جتنا کہ بلاول جس سوچ کے ساتھ، جس خیال کے ساتھ آ رہے ہیں. اور NA 127 کی کہانی بھی مختلف ہے. لیکن مقابلہ جن 2 پارٹیوں میں ہے ان میں مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہوئی ہے اور PTI کہاں کھڑی ہوئی ہے. کاشف سلمان کی طرف چلیں گے، ان سے پوچھیں گے PTI کی انتخابی مہم کہاں پہ پہنچی ہے، کیسے شروع ہو رہی ہے، کون لیڈ کرے گا. لیکن اس بریک کے بعد ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین بات ہو رہی ہے انتخابی مہم کے حوالے سے، اور انتخابی مہم بہت سارے امیدوار شروع بھی کر چکے ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو باقاعدہ اس کا بلاول بھٹو زرداری کا ایک شیڈول بھی جاری کر دیا ہے کہ وہ کس کس شہر میں کس دن جلسے کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نواز لیگ جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے اپنے وفاداروں اور مالداروں کے درمیان. ٹکٹیں انہوں نے ابھی تک اناؤنس نہیں کی. لاہور جیسے شہر میں بھی، جو کہ ان کا اپنا شہر ہے، لیکن بلوچستان کی ٹکٹیں انہوں نے اناؤنس کر دی ہیں. نظریں ان کی طرف بھی لگی ہوئی ہیں. کچھ امیدوار جن کو کنفرم کیا گیا ہے زبانی کلامی اور ان کو یقین دلا دیا گیا کہ ٹکٹ آپ کا ہی ہوگا، انہوں نے خرچے کرنے شروع کر دیے ہیں، دفتر بنا لیے ہیں، ان کی انتخابی مہم شروع ہو چکی ہے. مقابلہ جو ہے ابھی بات ہو رہی تھی، یہاں پر ناصر شرائع صاحب بھی موجود ہیں، نعیم مسعود صاحب بھی موجود ہے، کاشف سلیمان بھی موجود ہیں. بات ہو رہی تھی جناب اس حوالے سے کہ انتخابی مہم جو ہے وہ کون کتنی چلا سکتا ہے اور مقابلہ کن کے دوران ہے. درمیان میں ہے پیپلز پارٹی، تو اس وقت مقابلے پہ اس طرح پنجاب کی حد تک میں بات کروں نظر نہیں آتی. لیکن جن 2 پارٹیوں میں مقابلہ ہے، کاشف کیا صورتحال ہے؟ PTI کا جو امیدوار ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ انتخابی مہم کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے؟ کیا صورتحال ہے ساری مقابلے میں؟ ابھی تک تو جی تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ تو اپنے کاغذات جو مسترد ہوئے ہیں ان کے لیے عدالتوں سے رجوع کے لیے مصروف ہیں. اور جہاں تک تحریک انصاف کی مہم کا بات ہے، تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہوگی. اب استحکام پاکستان پارٹی کے لوگ جو پہلے تحریک انصاف میں تھے انہوں نے اپنی کمپین ضرور شروع کر دی ہے، اور مختلف حلقوں کے اندر. ایک طرف تو ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات چل رہی تھی مسلم لیگ نون کے ساتھ، وہ تو ابھی تک پایا تکمیل تک نہیں پہنچی، لیکن انہوں نے اپنی جو مہم ہے وہ مختلف حلقوں کے اندر جو ہے وہ شروع کر دی. اور اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ جو تحریک انصاف کے جو ووٹرز اور سپورٹرز تھے وہ ان کو کتنی قبولیت بخشتے ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے جو امیدوار کھڑے ہوں گے. اس وقت جو ہے کوئی 230 کے قریب نام لیے جا رہے ہیں، اچھے نام مختلف حلقوں کے، جنہوں نے PTI چھوڑی اور وہ چلے گئے استحکام پاکستان پارٹی میں. کیا PTI کا ووٹر، کیونکہ وہ لوگ PTI کے تھے، ان کے حلقے تھے، ان کی تنظیمیں تھیں، ان کے رابطے تھے، جو PTI کا ووٹر ہے وہ IPP کو ووٹ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی یہ سوال جو ہے میں نے استحکام پاکستان پارٹی کے صدر سے بھی کیا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں ایک طرف تو نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے جا رہے ہیں، دوسری طرف آپ چاہتے ہیں جو ان کے ووٹر ہیں وہ آپ کو ووٹ دیں. تو نون لیگ کی تو جس طرح پہلے لوگوں کے اندر تھا یہ گمان کہ آپ B ٹیم ہوں گے، تو اگر آپ بن جائیں گے تو مسلم لیگ نون بھی سب لوگوں کو تو کمپنسیٹ نہیں کر سکتی کہ سب کو لے لے. تو جو لوگ آپ کے رہ جائیں گے ان کو کس طرح ڈیل کریں گے؟ تو ان کا ایک اچھا جملہ تھا عبدالعلیم خان کا، کہ ان کا کہنا تھا کہ ہم دوستوں کی قربانی دے کے اپنی ٹکٹیں حاصل نہیں کریں گے، تو ہم مقابلے میں اتریں گے. تو ابھی تک تو بظاہر جو ہے وہ اپنی ہی ٹکٹوں کے اوپر کھڑے ہیں، اور جس طرح NA 119 کے اندر عبدالعلیم خان خود کھڑے ہیں، تو ان کے مقابلے میں جو ہیں وہ وہاں سے مریم نواز، شائستہ پرویز ملک
اور خواجہ عمران نذیر کے جو ہیں وہ کاغذات جو ہیں وہ جمع ہوئے میں ہیں، جبکہ جو تحریک انصاف کی صنم جوید تھی ان کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں۔ تو اب مقابلے کے اندر بات یہ ہے کہ اگر تو ان کو ووٹ بینک کچھ شفٹ ہو جاتا تو ایک اچھا مقابلہ دیکھنے میں نظر آئے گا۔ اور جہاں تک بلاول کی بات ہو رہی تھی، اصل میں میرے ذہن میں ایک جملہ رہ گیا، جو مالدار اسامیاں ہوتی ہیں نا، یہ حلقوں والوں کے لیے بھی جی بڑی بلیسنگ ہوتی ہیں، تو ایسے لوگوں کو جو ہے حلقوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اور پیپلز پارٹی پوری سپورٹ کر رہی ہے اس حلقے کے اندر جو ہے۔ ماضی کے اندر جب پرویز ملک کی یہاں وفات ہوئی تھی اور ان کی جو مسز شائستہ پرویز ملک ہیں وہ لڑیں، اور اسلم گل یہاں سے لڑے تھے، اور جمشید اقبال چیمہ کے جو ہیں وہ کاغذات مسترد ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے اپنا ایک ووٹ بینک شو کیا۔ تو اب بھی جو ہمیں ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی فنڈنگ کے ساتھ جو ہے لوگوں کو نوازا بھی یہاں پہ جائے گا، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے پیپلز پارٹی کی طرف سے چلیں جی، یہ آنے والے دنوں میں نعیم صاحب آپ دیکھیں گے، اگر یہ نہیں ہوگا آپ ضرور دیں۔ میں نے تو خود کہا لوگوں کی لاٹری نکلے گی بھائی، میں تو کہتا ہوں بانٹے پیسے۔ میں نے تو پہلے جملے میں کہا جی جہاں پہ مالدار یا کوئی بڑا کینڈیڈیٹ لڑتا ہے تو وہاں پہ لوگوں کے جو ہیں ورکرز ان کو کوئی فوائد جو ہیں وہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ 127 میں ایک ووٹ کی قیمت اللہ معاف کرے دروغ پہ گردن راوی 10-10 ہزار بیان کی جا رہی ہے۔ ابھی تو آپ کسی کو موٹر سائیکل ملتے ہیں، کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی نا جی، کرنسی بڑھ گیا ہے۔ ہاں جی، تو آپ یہ چیز دیکھیں گے، اور اس کے اندر صرف ایک چیز ہے کہ وہ پنجاب کے اندر اپنی ایک پریزنس شو کرنا چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو کو لایا گیا ہے۔ بڑی عجیب و غریب ناصر شاہ صاحب پوزیشن ہے یہ کہ اس میں پیپلز پارٹی جو ہے اس کا پنجاب میں ووٹر ہے نہیں، بہت ہی کم ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں، اس کے امیدوار نااہل ہو چکے ہوئے ہیں جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ تھے۔ تو یہ مسلم لیگ نون پھر اب اکیلے ہی میدان میں اکیلے پہلوان کی طرح بلے کا نشان نہیں، آپ نون لیگ والے اس کے بغیر ہی وہ پی ٹی آئی کے لوگ آئیں گے، بلے کے بغیر آئیں گے۔ اب کھلاڑی کو آپ بلے باز کو کھڑا کریں کہ تم نے کھیلنا ہے، اور بلہ بھی اس کے پاس نہ ہو، اور دوسرے کے پاس آپ ہارڈ بال پکڑا دیں، تو سر یہ کس طرح کھیلیں گے؟ یہ نون لیگ والے اکیلے ہی نہیں نجم صاحب، میرا خیال ہے کہ صورتحال ایسی نہیں ہے، صورتحال بڑی مختلف ہونے جا رہی ہے۔ اچھا دیکھیے، جب ہم بات کر رہے تھے کہ نون لیگ ہے، ایک بڑی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کی اس وقت پنجاب میں اتنی پوزیشن نہیں ہے، تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس مرتبہ گین کرے گی، اور اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی سے کوئی بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں پنجاب کے لوگوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف جن حالات سے دو چار ہے، ابھی ہم بات کر رہے تھے جنوبی پنجاب کی ان سیٹوں کی، ان شخصیات کی جو تحریک استحکام پاکستان میں شامل ہو گئی ہیں۔ کچھ سیٹیں ایسی ہیں جن کو ہم آبائی سیٹیں کہتے ہیں، کچھ امیدوار ایسے ہیں جن کے وسائل بے پناہ ہیں، تو وسائل کے زور پہ بھی وہ ظاہر ہے ووٹر کو اٹریکٹ کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، اس مرتبہ زیادہ کریں گے۔ اور خاص طور پہ جب یہ دیکھا جائے گا، دیکھیے ایک ووٹر وہ ہے ہر حلقے میں ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی پسند کی جو پارٹی ہے اس کا امیدوار کسی صورت نہیں جیت سکتا، تو پھر اس کے پاس ایک سیکنڈ چوائس ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سیکنڈ چوائس کے تحت پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ پھر مسلم لیگ کے مقابلے میں اگر چاہے گا ووٹر آپ کی فلسفی جو مجھے سمجھ آئی ہے یہ کہ پیپلز پارٹی کا ووٹر جو وہ اینٹی نواز ہے، اور جب وہ اینٹی نواز ایک آپشن کو چلتا ہوا نہیں دیکھے گا تو دوسرے آپشن پہ چلا جائے گا، کچھ اس قسم کی بات۔ ایگزیکٹلی تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی تھوڑا سا گین کرتی مجھے نظر آ رہی ہے۔ اور اگر ہم یہ محسوس کریں، یا جس طرح کہا جاتا ہے کہ جناب اب وہ ویو نہیں رہی پی ٹی آئی کی، میں سمجھتا ہوں ویو ہر جماعت کی ہر زمانے میں رہتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ارینجمنٹ کیا ہیں، الیکشن کنٹیسٹ کرنے والوں کے، پارٹی کی اپنی پالیسی کیا ہے، وسائل کس طرح یوٹیلائز ہوتے ہیں، لیڈرشپ کا فقدان جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی کا سربراہ جو ہے وہ جیل میں ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون جیل میں ہے اور کون نہیں ہے، اور انتخابی نشان اس کی پسند کا ہے یا نہیں ہے۔ جو کمیٹڈ ووٹر ہے، آپ دیکھیے اس نے نون لیگ کے لیے ہمیشہ ووٹ دیا، نواز شریف صاحب نہیں تھے میدان میں، ان کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا، اس سے بہت پیچھے چلے جائیں۔ پیپلز پارٹی کی جب حکومتیں ختم کی گئیں تو پیپلز پارٹی کا ووٹر تھا کمیٹڈ، جتنا بھی تھا، کم تھا یا زیادہ تھا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن جو کمیٹڈ ووٹر ہے وہ اپنی پسند کی پارٹی کو کسی صورت نہیں چھوڑتا۔ تو اس مرتبہ بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کا اپنا ووٹ بینک جتنا بھی ہے اس کو تھوڑا سا ایج ملے گا، اور تھوڑے سے وہ لوگ آن کے شامل ہو جائیں گے جو اینٹی نواز ہیں۔
اور وہ سوچتے لیکن ہیں ایک چیز دیکھیں نا، اس پہ بھی تھوڑا سا کمنٹ کریں کہ پی ٹی آئی جو ہے اپنی کمپین جو کرے گی وہ سوشل میڈیا پر کرے گی، اور سوشل میڈیا پہ کمپین کتنی مؤثر ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی کمپین سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ مؤثر میں نہیں دیکھ رہا. اس کی وجہ یہ کہ جیسے ابھی ہمارے دوست کاشف صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب جیل میں سے بیٹھ کے بتائیں گے کہ فلاں کینڈیڈیٹ ہمارا ہے، تو کلپ کہاں ریکارڈ ہوگا؟ کیا پہلے ریکارڈ ہو چکے ہیں؟ ڈیفینیٹلی نہیں. ارینجمنٹ ہوں گے، اب وہ بات نہیں رہے گی. یہ بڑا میں ایک اور جانتے ہیں ان کی حکمت عملی کو نئی جانتے چیز ہیں. آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ایک نئی ایپ بن رہی ہے جس میں جب وہ لانچ ہو جائے گی، یعنی وہ پاکستان بیسڈ ہے، پاکستان کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس کو تیار کر رہے ہیں. جب اس کی لانچنگ ہوگی تو تمام وہ چیزیں جو ان کے نظر میں یعنی ناپسندیدہ ہیں اور فیک ہوں گی، وہ جناب وہاں پہ فلٹر ہو جائیں گی. تو سوشل میڈیا کیمپین اب اس طرح نہیں ہوگی جس طرح ہم آج سے 5 برس پہلے دیکھتے تھے، یا 3 برس سے 2 برس سے ہم پہلے دیکھ رہے ہیں. اب بڑا مختلف ہو جائے گا. اچھا، اب یہ ہے کہ لوگ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی ایپ تیار کی جا رہی ہے جو کہ فلٹر کر دے گی تمام جھوٹی چیزوں کو، ناپسندیدہ چیزوں کو. جی بالکل پاکستان میں تیار ہو رہی ہے. جی بالکل ایسی، پوری دنیا کے لیے ہو رہی ہے؟ نہیں ہمارے لیے ہم تیار کر رہے ہیں. ویسے تو فیکٹ چیک جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کی فیس بک ضرورت وغیرہ نے فیکٹ چیک لگایا ہوا ہے، اور بہت ساری ویڈیوز کے اوپر وہ کوشن دے دیتے ہیں کہ آپ جو ویڈیو شیئر کرنے جا رہے ہیں، یہ ویڈیو جو ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے، اور بعض اوقات وہ اس کو اپلوڈ ہونے سے بھی روک دیتے ہیں. یہ چیز ایسا ہے. دیکھیے ہمارے ہاں چونکہ احساس ذمہ داری ہے نہیں، میں ماسز کی بات کر رہا ہوں. صحیح، بہت کم لوگ ہیں جو اس احساس کے ساتھ کوئی چیز اپلوڈ کرتے ہیں یا کوئی کمنٹ دیتے ہیں. اس پر تھوڑا سا جو صورتحال بنی ہوئی ہے آج بانی پی ٹی آئی کی طرف جو چیز سامنے آئی وہ بڑی الارمنگ ہے، بڑی اہم ہے کہ وہ اپنی خو نہیں چھوڑ رہے، اپنی روایت نہیں چھوڑ رہے. انہوں نے جیل سے ہی جب ان پر فرد جرم عائد ہو رہی تھی، انہوں نے الیکشن کمیشن کے ارکان کو باقاعدہ طور پہ دھمکی دی کہ میں تمہاری شکلیں بھی جانتا ہوں، تمہارا نام بھی جانتا ہوں، اقتدار میں آ کر تم پر آرٹیکل 6 لگاؤں گا. افتخار احمد سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، وہ ہمارے ساتھ اس کو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. افتخار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. افتخار صاحب، یہ عمران خان صاحب کا رویہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جو آج خبر سامنے آئی کہ فرد جرم عائد کرتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ شکلیں اور نام اور اس کے ساتھ دھمکی لگائی کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا اور تم پر آرٹیکل 6 لگا دوں گا، تم جس کے کہنے پہ سب کچھ کہہ رہے وہ بھی تمہیں نہیں بچا سکے گا. دیکھیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب 10 کا الیکشن ہوا تھا تو اس وقت جو عمران صاحب کا غصہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے جی، اور اس کو انہوں نے کھل کے اظہار کیا تھا، لوگوں کو اکسایا بھی تھا. تو میں ان سے توقع کرتا ہوں کہ اس قسم کی باتیں کر جاتی ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں کہ آرٹیکل 6 کو کیسے اپلائی کریں گے. الیکشن کمیشن کے اراکین کے جو ان کے پاس گئے تھے ان کا بیان لینے کے لیے، ان کا جو موقف ہے وہ لینے کے لیے، جو توہین کا جو مقدمہ ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف انہوں نے جو باتیں کی اس کے بعد، اس کا آرٹیکل 6 سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ کوئی نئی چیز سامنے لانا چاہتے ہیں آرٹیکل 6 کے حوالے سے؟ اللہ رحم کرے ان پہ بھی اور ہم پر بھی. اس وقت جتنے پی ٹی آئی کے رہنما باہر موجود ہیں، خاص طور پہ وکلا رہنما ہے، بیرسٹر گوہر علی کی بات کر لیں، باقیوں کی بات کر لیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کے مخالف نہیں ہیں، ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں، یہ فوج ہماری ہے. لیکن جب بھی بانی پی ٹی آئی کا کوئی بھی بیان سامنے آتا ہے، وہ شیخ مجیب الرحمان کی بات ہو، وہ الیکشن کمیشن ہو، وہ اگریسو نظر آتے ہیں، وہ جارحانہ موڈ میں نظر آتے ہیں. تو پھر پی ٹی آئی کی حکمت عملی ہے کیا اس وقت؟ جو حکمت عملی بڑی کامیاب حکمت عملی ہے، اس نے آپ کو، مجھ کو، پورے ملک کو اس معاملے میں انوالو کر لیا ہے. صبح ٹی وی کھولو تو عمران خان ہے، شام کو ٹی وی کھولو تو عمران خان. یہی وہ چاہتا تھا، اس میں وہ کامیاب ہے. اور اس کا جو سوشل میڈیا ہے اس کو پورے آپ کو چاہیے شاباش دینا کہ انہوں نے پاکستان کے تمام اداروں کی جو بنیاد ہے ان کو کھوکھلی کرنے میں وہ صبح شام کام کر رہے ہیں. خواہ وہ عدلیہ ہے، خواہ وہ فوج ہے، خواہ وہ سیاسی ادارے ہیں یا سیاسی افراد ہیں. کس کے خلاف وہ نہیں بات کر رہے ہو؟ جس طرح وہ باتیں کر رہے ہیں میں نے تو آج تک اپنی زندگی میں سنا بھی نہیں تھا کہ ایسا اس ملک میں کبھی ہو سکے گا. تو وہ تو کامیاب ہے اپنے چکر میں. آخری چیز افتخار صاحب یہ کہ مسلم لیگ نون ان کی پولیٹیکل اوپوننٹ ہے. مسلم لیگ نون کے میڈیا سیل کو اس قابل ہونا چاہیے تھا کہ اگر کوئی غیر ذمہ دارانہ چیزیں سامنے آتی ہیں، فیک آتی ہیں، ان کا توڑ کرتا. یہ مسلم لیگ نون کا میڈیا سیل کہاں پہ ہے؟ جتنی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اتنی چیز مجھے نظر آ رہی ہے. میں دیکھتا ہوں اپنا کہ ان کا کوئی اتنا بڑا رول نظر نہیں آتا، خاص طور پہ ان معاملات میں جہاں پہ ان کو کانسٹیٹیوشن کی حمایت میں، سسٹم کی حمایت میں
اور جو فوج کی جائز حمایت ہے اس میں ان کو آگے آنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں کر پائے. یہ تو ان کی کمزوری ہے جس کا فائدہ پی ٹی آئی والے اٹھا رہے ہیں. یہ تو آپ کے سامنے بات، آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، صحیح سوال اٹھایا آپ نے. اس کا جواب بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ افتخار صاحب. اور یہی سوال اس وقت بات ہو رہی ہے کہ ہم بات کرتے ہیں اگریسونیس کی. جی پاکستان تحریک انصاف بڑی اگریسونیس ہے، بڑی گالی دیتے ہیں جی، بڑا بیانیہ اٹھا دیتے ہیں، ماحول بنا دیتے ہیں. مقابلہ کرنا ہے ناصر شرائع صاحب مسلم لیگ نون نے. دیکھیں پولیٹیکل اوپوننٹ وہ ہیں، ریاست تو نہیں ہے نا، تو کہاں پہ ہے وہ؟ دیکھیے اس میں دو پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پی ٹی آئی کا جو میڈیا سیل ہے اس میں پاکستان اور پاکستانی شامل نہیں ہیں، یعنی بہت کم ہیں. لیکن یہ جو آپ کو میسو سکیل پہ ایک ایگریشن نظر آ رہا ہے، یہ انڈیا میں بیٹھ کے چیزیں تیار ہو رہی ہیں، یہ لنڈن بیٹھ کے ہو رہی ہیں، یہ امریکہ میں بیٹھ کے ہو رہی ہیں اور وہاں سے چلائی جا رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کا میڈیا سیل کہاں ہے تو واقعی وہ نظر نہیں آ رہا. مجھے 2018 کے انتخابات یاد ہیں، اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کا جو گھر ہے ماڈل ٹاؤن میں، وہاں پہ میڈیا سیل بنایا گیا تھا، فنڈز اس کے لیے مختص کیے گئے تھے، بہت اچھی ٹیم جو ہے اس میں لوگوں کو شامل کیا گیا تھا. بٹ ون فائن مارننگ پتہ یہ لگا کہ جناب وہ سارا کچھ جو ہے وائنڈ اپ کر دیا گیا ہے اور چیزیں اٹھا کے ایک پرائیویٹ کمپنی، ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے، اس کو ہینڈ اوور کر دی گئی ہیں. بعد میں جس طرح وہ اس ایجنسی نے کیمپین چلائی وہ ہمارے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بیڑا غرق ہو گئے، تباہ و برباد کر دیا. فکرہ بڑا اہم ہے، فکرہ بڑا اہم ہے. افتخار احمد صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پاک فوج کی جائز حمایت میں، یعنی کہ جب ہم نے اپنی ریاست کی بات کرنی ہے، اپنے وطن کی بات کرنی ہے، اس کی بھی آواز بلند کرتا ہوا، اس کا مقدمہ لڑتا ہوا بھی ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. خاص طور پہ ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہے ہیں. اس پر مزید بات کریں گے ایک مختصر سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین بات کر رہے ہیں اس وقت اس جنگ کی جو کہ سوشل میڈیا پر لڑی جا رہی ہے، اور اس میں اب تک ہمیں پاکستان تحریک انصاف، اس کے ٹرولز آگے نظر آتے ہیں. ناصر شرائع صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، نعیم مسعود صاحب بھی موجود ہیں، کاشف سلمان بھی موجود ہیں. اور ناصر شرائع صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جتنی مہم کی جا رہی ہے اس کے جو ڈرائیورز ہیں، جو اس کو مینیج کرنے والے ہیں، جو ان کے ڈائریکٹرز ہیں، وہ پاکستان میں نہیں بیٹھے ہوئے، پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ لوگ کر رہے ہیں، انڈیا میں بیٹھے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اور جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے اور جنہوں نے اپنے بچوں کو یہاں پر پاکستان میں ہی رکھنا ہے، اور وہ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو اس کا جواب دے گی؟ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں. مسعود صاحب اس وقت ہمیں سوشل میڈیا کے محاذ پر یہ جنگ لڑتی ہوئی اور پی ٹی آئی کا مقابلہ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. دیکھیں آپ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں، لیکن قومیں سوشل میڈیا سے نہیں بنتی. قومیں، وہی بات میں نے پہلے بھی کی، قومیں بنتی ہیں لیڈرشپ سے. سوشل میڈیا ان کے ساتھ تھا، حکومت 4 سال کی. اگر 94 یا 95 میں پارٹی بنتی ہے، 97 میں پہلا الیکشن لڑتے ہیں چراغ کے نشان پہ. بات پی ٹی آئی کی کر رہا ہوں. 97 میں چراغ کے نشان پہ الیکشن لڑتے ہیں. 2002 میں بھی الیکشن ہے، 2008 میں بائیکاٹ کرتے ہیں. صرف 2 الیکشن انہوں نے لڑے ہیں، 2013 اور 2018 میں. یہ بات ذہن میں رکھیے، 2013 اور 2018 میں صرف بلے کے نشان پہ لگے ہیں. بھائی سائیکل بھی کئیوں کا نشان ہوتا رہا ہے. تو اگر اتنا ان کا سوشل میڈیا ہے تو بلے کے لیے کیوں رو رہے ہیں؟ اتنا سوشل میڈیا، جس طرح ناصر بھائی نے بات کی ہے، تو اندر سے بھی الیکشن جیتا جا سکتا ہے. اتنا ہی سوشل میڈیا کارآمد ہو تو پھر جیل میں جانے کا فکر کاہے کا؟ 2002 کا الیکشن کیا بے نظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف نے باہر بیٹھ کے نہیں لڑا تھا؟ جواب ضرور دینا چاہیے. پیپلز پارٹی بھی کمزور ہے اور نون لیگ بھی کمزور ہے سوشل میڈیا میں. لیکن ایک بات، میں کوئی ووٹر نہیں ہوں پاکستان مسلم لیگ نواز کا، لیکن ان کا جو دیکھیں بیانیہ ہے نا، وہ ہے ڈیولپمنٹ. کیا انہوں نے بجلی پوری نہیں کی تھی؟ کیا انہوں نے دہشت گردی ختم نہیں کی تھی؟ کیا تعمیرات ان کے کریڈٹ پہ نہیں جاتے؟ میرے خیال میں اکیڈیمک سیاست ہی پاکستان پیپلز پارٹی کو اور اکیڈیمک سیاست ہی مسلم لیگ نواز کو کرنی چاہیے. ابھی جو آپ ٹکٹوں کی بات کر رہے تھے، اگر مجھے اجازت دیں، پتہ نہیں سوال کا حصہ ہے کہ نہیں ہے، میرے پاس 1-2 ایکسکلوسیو ہیں. دیکھیں جہانگیر ترین کو الیکشن لڑوایا جا رہا ہے ملتان کے ایک گلگشت کالونی میں، مجھے اس حلقے کا نام نہیں آتا. تو جہاں انہوں نے یہ استحکام پاکستان پارٹی کو، کیو لیگ کو، پھر جو لوگ ادھر سے آئے ہیں بے شمار، اب بے شمار چلو 16-17 ہی صحیح، ان کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. ٹکٹوں کی لیٹ کی وہ وجہ ہے جو انہیں لیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ باتیں ساری اپنی جگہ. آپ مجھے بتائیے، کیا جو تحریک عدم اعتماد ہوا
وہ ایک اکیڈیمک چیز تھی، سوشل میڈیا نے روک لیا. بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا سے ڈرنا شروع کر دیں. لیکن جو بات بڑی اچھی افتخار احمد نے کی، آپ پیپلز پارٹی ہیں، آپ نعیم مسعود ہیں، آپ نجم ولی خان ہیں، آپ مسلم لیگ نواز ہیں، جو بات قوم کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے درست ہے اس کو ہاں کرے، بھلے وہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے. جو وہ بات غلط کر رہے ہیں اس کی پوری مذمت آنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو عمران خان تڑیاں لگا رہے ہیں کسی کو آرٹیکل 6 لگانے کی یا سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کی، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، از خود آئین کی خلاف ورزی ہے. اس پہ مسلم لیگ نواز کو، مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کو جواب دینا چاہیے. ادارے نہیں جواب دیتے. میں نے تو ابھی بات کی، یہ تو اب ایک دفعہ پھر تختہ مشق بنانے جا رہے ہیں پاکستان سپریم کورٹ کو. اسی چیز کو کاشف، آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کس طرح کے بیانات پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکلات نہیں پیدا کریں گے؟ دیکھیں جی، بات صرف یہ ہے کہ جو سیاست ہے جو اس مشکلات کا طریقہ انصاف اس وقت سامنا کر رہی ہے، وہ بھی خان صاحب کی جو میں نے فطرت کی بات کی، اگر وہ اپنے کیسز کو سیاسی کے بجائے قانونی طور پر لڑتے تو یہ معاملات نہ ہوتے. اور یہ ایک اچھی گراؤنڈ پہ تھے جب یہ معاملات چل سکتے تھے. جب ہم نے دیکھا زمان پارک ہم بیٹھے رہے، پولیس کا آنا، پولیس کو بھگا دینا، پتھراؤ ہونا یا پولیس کی طرف سے شیلنگ ہونا، آپ نے وہ ایک ہائپ کریٹ کی کہ جس کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچ گئے اور آپ کے خلاف اتنا ایکشن ہوا کہ پارٹیوں کو جانا پڑ گیا. لیکن میں صرف ون نوٹ پہ بات ختم کر دیتا ہوں جی. ایک تو جو میں نے پہلے تخت اور تختے کی بات کی تھی، تو میں اپنے جیسے کہتا ہوں جو لوگ پلس مائنس کرتے ہیں اسٹوڈیوز یا گھروں میں بیٹھ کے، وہ نہیں کرتے. دنیا پر جنہوں نے حکومتیں کی وہ تخت اور تختے کے ہی قائل تھے. وہ چاہے ہٹلر سے لے کے تو نیلسن منڈیلا، بہت سارے لوگ لیکن اینڈ میں صرف یہ کہنا سیاست میں 2 قدم آگے اور 2 قدم پیچھے. زرداری صاحب کے بیان کا کہا جب انہوں نے کہا تو وہ سینک کی بیوی کے ساتھ دبئی چلے گئے. آخر میں قائد صاحب ایک چھوٹا سا تجزیہ دیجیے گا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ووٹر نکلے گا کہ خان صاحب دوتے اکثریت کے ساتھ آئیں گے اور سب کچھ تبدیل ہو جائے گا. درست ہے؟ اچھا، میں نے جو این 119 کے اندر گیا ہوں تو میں نے پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ دیکھے جنہوں نے کہا جی ہم خان صاحب کو ووٹ دیں گے. لیکن اس کی ایک ہی وجہ میں بتاتا ہوں کہ شہروں کے اندر بات ہو سکتی ہے. اگر آپ اپنا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچا سکیں گے، مختلف نشانات کے اوپر لوگ ہوں گے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ کس پہ کھڑے ہیں، تو پھر اپنے ووٹر کو آپ کس طرح مینیج کریں گے. اور جس طرح ایک سائنس بات کی کہ آپ نے کہ ایک الیکشن کے دن کا بھی جو ہے وہ ایک سائنس ہوتی ہے، ووٹرز کو لے کے جانا، ان کی ووٹر لسٹیں دیکھنا، کن کے ہو گئے ہیں کن کے نہیں ہوئے، ان کو لے کے آنا. تو یہ ایک ساری سائنس ہے. لیکن اینڈ میں آپ چیک کریں بزدار سائن کے تو کاغذات منظور ہو گئے ہیں اور وہ اندر بھی نہیں ہے. صحیح. معصوم آدمی ہے، معصوم آدمی، اس وجہ سے ان کے ہو گئے. نعیم مسعود صاحب، 8 فروری کو بڑی تعداد میں ووٹر نکلے گا پی ٹی آئی کا، انتقام لینے کے لیے نکلے گا اور سب کچھ تبدیل ہو جائے گا. نہیں، میرائل ڈاؤن ہوگا، بڑا فرق پڑتا ہے. عادت اور طرح کی ڈال لی ہوئی ہے پی ٹی آئی کو. دوسرا، یہ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے. یہ پیپلز پارٹی کو بھی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. اور نہیں ہوگا 20% یہ نہیں دے، پی ٹی آئی کبھی بھی نہیں دے گی. سر 8 فروری کو بڑی تعداد میں غصے کا ووٹ نکلے گا باہر اور وہ غصے میں چینج کر دے گا سب کچھ. دیکھیے پی ٹی آئی جو ہے جی وہ 2018 کی نسبت اگر 50% سیٹیں بھی حاصل کر پائے تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہوگا. مجھے تو اتنی سیٹیں بھی ان کے پلے نظر نہیں آ رہی. بہت شکریہ ناصر شاہد صاحب، بہت شکریہ. نعیم مسعود صاحب، قائد سلمان صاحب، آپ نے وقت دیا. اور میں صرف خان صاحب نے جو دھمکی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، میں اس کے حوالے سے صرف ایک بات کہوں گا کہ خان صاحب تیزی سے پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہے ہیں. وہ بند گلی میں پھنس کے ہوئے ہیں اور وہ اس گلی کو اور جو ان کی طرف ایک رستہ پھینکا جا رہا ہے اس کا گھیرا تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی اردوان بن کے نکلیں گے. یہی غلطی اور یہی سوچ ان کو 9 مئی تک لے گئی تھی اور اس سے آگے وہ مزید مشکلات میں جا رہے ہیں. خیال کرے وہ اس بارے میں، اگر کوئی ان تک پیغام پہنچا سکتا ہے پہنچا دے. اللہ حافظ.